الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. رواہ البخاری. ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. اگر کسی کے دل کے اندر یہ آرزو اور خواہش نہیں ہے تو یہ اس کے لیے بہت ہی بڑے خسارے کی بات ہے. یہ خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اس کا جو پروردگار ہے، اس کا جو مالک اور آقا ہے، وہ اس سے راضی رہے، ہر حال میں راضی رہے، وہ اسے اپنا بنا کے رکھے، اور جب بھی اسے کسی مدد کی نصرت کی ضرورت ہو، کسی پناہ کی ضرورت ہو، کسی طرح کے تائید کی ضرورت ہو، تو اللہ رب العالمین جو اس کا پروردگار ہے، جو اس کا آقا اور مالک ہے، وہ اس کی مدد کے لیے سامنے ہو. ہر جگہ اس کی مدد کو وہ اپنے سامنے پائے. یہ ہر شخص کی خواہش، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، اور اسی خواہش کے لیے، اس کے حصول کے لیے وہ اپنی زندگی کو بہت ہی بنا کے اور سنوار کے رکھتا ہے. اس طریقے سے جینے کی کوشش کرتا ہے جس طریقے کی زندگی اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اور قرآن کریم میں اس کا بیان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے ذریعے سے ان سب کی وضاحت فرما دی ہے. یہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ بہت ہی مشہور معروف حدیث ہے. ہر شخص اسے جانتا ہے اور بار بار ہم لوگ اس کا تذکرہ سنتے ہیں. یہ حدیث قدسی ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو شخص میرے ولی سے عداوت مول لے گا تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. اللہ رب العالمین نے یہاں کیا کہا ہے، اس چیز کو غور سے سننے اور سمجھنے کی اور اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ میرا قرب پانے کے لیے جو کچھ کرتا ہے، اس میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے وہ عبادتیں ہیں جو میں نے اس کے اوپر فرض کی. اللہ رب العالمین نے بندوں کے اوپر اپنی عبادت کو فرض کیا ہے. روزے، نماز کو فرض کیا، روزے کو فرض کیا، زکوٰۃ کو فرض کیا، حج کو فرض کیا. یہ ارکان اسلام ہے. اللہ رب العالمین نے بندوں کو، ہر بندے کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر اپنی عبادت کی نشستوں کو فرض کیا ہے. اور اللہ رب العالمین یہ بتلا رہا ہے کہ جو چیزیں میں نے فرض کی ہیں اپنے بندوں کے اوپر، وہی چیزیں میرے قرب کو پانے کا، میری محبت کو پانے کا سب سے زیادہ مؤثر اور سب سے بڑا ذریعہ اور سبب ہے. تو بندوں کی یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی چیز سے اپنے بندے کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے. کن اسباب سے؟ کہ یہ بنا پر اللہ رب العالمین کا کوئی بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور اسی کے برعکس ایک چیز کو دیکھیں کہ نیکیوں سے تو بندہ اللہ رب العالمین کے قریب پہنچتا ہے، لیکن اگر اس کے برعکس معاملہ ہے، بندے نے اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کی، اس کو راضی کرنے کی کوشش نہ کی، بلکہ اس کے برعکس معاملہ اس کا رہا کہ وہ معصیت کے کاموں میں لگا رہا، تو ایسی صورت میں وہ اللہ رب العالمین سے دور چلا جاتا ہے اور برابر دور ہوتا چلا جاتا ہے. جس قدر انسان معصیت سے قریب ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ رب العالمین کی رضا سے، اس کے قرب سے اس کی دوری ہوتی چلی جاتی ہے. اور جس قدر بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر من لگاتا ہے، اس سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کی عبادتوں کو کر کے اور ایسے اعمال کو کر کے جس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین بندے کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے. تو اس چیز کو ہم سمجھیں. اگر ہمارے اندر اللہ رب العالمین کی معصیت کا ارتکاب موجود ہے، ہم نہیں ڈرتے کہ اللہ رب العالمین کی معصیت
کرتے وقت ہمارے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہوتا، اور کرنے کے بعد بھی ہمارے یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، ہم نے اللہ رب العالمین کی معصیت کی ہے، گناہ کا ارتکاب کیا ہے، تو ہم اس وجہ سے اللہ رب العالمین سے دور ہو گئے، تو آؤ ہم توبہ کر لیں، اللہ رب العالمین کے قربت کو پھر سے پا لیں۔ یہ اگر احساس نہیں ہے تو یہ بہت بڑی کمی ہے، کسی شخص کے اندر بھی اگر ہوتی ہے تو ایک بہت بڑی کمی ہے، ایک ایسی کمی ہے کہ دنیا میں اس کے لیے تو بہت بڑا خسارہ ہے ہی، اور آخرت میں تو مکمل طریقے سے اس کے لیے خسارہ اور ندامت اور شرمندگی اس کی منتظر ہے۔ تو اس چیز کو ہم سمجھیں کہ کیسے اللہ رب العالمین کسی بندے کو اپنے سے قریب کرتا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ جب وہ اللہ رب العالمین سے کچھ مانگے، اس کی طرف دستے سوال کو بڑھائے، دعا دست بدعا ہو وہ، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو سنے، یہ ہر شخص چاہتا ہے۔ کون ہے ایسا نامراد شخص جو یہ نہ چاہے گا کہ جب وہ اللہ رب العالمین سے لو لگائے، اللہ رب العالمین سے کچھ مانگے، کچھ دعائیں کرے، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد کر دے، قبول نہ کرے؟ کون چاہے گا؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جب وہ اللہ رب العالمین کی طرف، اللہ رب العالمین کی جناب میں دست بدعا ہو، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے دعا کرنے کے لیے، اس سے کچھ مانگے، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو سنے، اور جب اس کو ضرورت پڑے مدد کی کسی بھی حال میں، اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے۔ جب پناہ کی ضرورت ہو، خود اپنے جان و مال کی پناہ کی، اپنے وجود کے پناہ کی، تو اللہ رب العالمین سے جب وہ کہے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے، اس کو پناہ دے۔ ایسا ہر شخص چاہتا ہے، اور اس کے لیے انسان کو کوشش بھی کرنی چاہیے۔ کوشش کرنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو کچھ فرض کیا ہے، ہم ان عبادتوں کو بجا لائیں، اور جو معصیت کی لکیر اللہ رب العالمین نے کھینچتی ہے، جو اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے حدود ہیں، ان حدود کو ہم کراس نہ کریں، اس حد سے ہم آگے نہ بڑھیں، اس لمٹ کے اندر ہم رہیں، اور ایسا اگر ہم کرتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کی رضا کو پا لیں گے۔ معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ فرض کاموں سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، لیکن نوافل کے اندر دلچسپی ان کی برقرار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم سمجھیں کہ زکوٰۃ کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ اگر ہمارا مال نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس کی جو مقدار اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے نکالنے کی، غریبوں کا جو حصہ ہے وہ ہم کو نکالنا ہے۔ ہم نے اس کو نہ نکالا، زکوٰۃ کو ہم نے نہ صرف کیا، پوری طریقے سے یہ تو نکالا لیکن مکمل طریقے سے نہ نکالا، آدھی ادھوری نکالا۔ تو ایسی صورت میں جو فرض کام تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا، لیکن انسان کے پاس جو دولت ہے اس نے حج اور عمرہ کر لیا ہے، فریضہ ادا کر چکا ہے، اس کے بعد وہ اسی دولت سے وہ حج اور عمرہ بھی کرتا ہے، یعنی نفل عبادت کرتا ہے۔ جو فرض تھا اس کو تو چھوڑ دیا، اور لیکن نفل کے اندر وہ لگا ہوا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو آدھی ادھوری نکالتے ہیں، لیکن جب مساجد کی تعمیر کی بات آتی ہے، چندے کی بات آتی ہے، تو وہ بہت پیش ہوتے ہیں۔ اس چیز کو مسلمانوں کو سمجھنا ہے، بہت معمولی سی بات ہے، اس کو ہم سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے اس حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ فرض کیا، ہم نے جو کچھ فرض کیا ہے وہی ذریعہ ہے ہماری محبت کو پانے کا، ہمارے قرب کو پانے کا، اس سے بڑھ کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو انسان جیسے انسان فرض نماز نہ پڑھے اور سنن رواتب کی پابندی کرے، یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان زکوٰۃ کو مکمل طریقے سے نہ دے، لیکن وہ حج اور عمرہ جو اس کا فرض ادا کر چکا ہے لیکن نفل کے لیے وہ چلا جائے، یا مسجد میں چندے کی بات آئے کہ وہ دل کھول کے دے، تو اس نے فرض تو چھوڑ دیا جس پر اللہ رب العالمین اس کی گرفت کرے گا۔ اس لیے کہ فرض انسان نے اگر چھوڑا وہی چیز ہے جو اللہ رب العالمین سے قریب کرتی ہے، جو اپنانے کی صورت میں، اور اسی فرض کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ہم دور چلے جاتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ عموماً دیکھنے کو ملتا ہے کہ علماء اور مشائخ کی تقریریں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں رات کے اندر، لوگ جاتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ جو لوگ شریک ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہماری فجر میں نیند نہیں کھلے گی، ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہم فجر کی نماز میں غافل رہیں گے، نہیں رہیں گے، لیکن وہ تقریروں کو سننے کے لیے جاتے ہیں، جلسے کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور پھر فجر میں وہ سوئے رہتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے، وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم فجر میں اٹھیں گے نہیں، اس کے بعد بھی یہ لوگ کرتے ہیں ایسا کام۔ تو ہم کو اگر اللہ رب العالمین کا قرب چاہیے، اس کی محبت ہمیں چاہیے، تو ہم کو پہلے فرائض کو پورا کرنا ہے اور مکمل طریقے سے پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے، یعنی نوافل بھی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ انسان اس سے غافل رہے۔ نوافل بھی اللہ رب العالمین کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔
इसीलिए हदीसों के अंदर नवाफिल की बाबत बहुत ज्यादा तरगीब मिलती है और आप लोग बार बार सुनते हैं, सब हर कोई इससे वाकिफ है, जानकार है इसका। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब पाता है, पाने की कोशिश में लगा रहता है, हत्ता उहिब्बहु, यानी वो इतनी नवाफिल करता है नमाज की सूरत में, सदका व खैरात की सूरत में, हज उम्रा की सूरत में, और जो भी सूरतें हो सकती हैं नवाफिल की, मुस्तहबात की, उन चीजों की जो सुनन का दर्जा रखती हैं, मुस्तहबात का दर्जा रखती हैं, उनके जरिए से बंदा मेरा कुर्ब पाने की कोशिश करता है। यही तो वो नेकियां हैं जिनके जरिए से बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब पाने की कोशिश करता है। फइज़ा अहबब्तु कुन्तु समअहु, अल्लाह ने फरमाया कि जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी वो निगाह बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका वो हाथ बन जाता हूँ जिससे वो कोई चीज पकड़ता है, और मैं उसका कदम बन जाता हूँ, पैर बन जाता हूँ जिससे कि वो चलता है। यानी इंसान के दिल के अंदर जो ईमान रासिख होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत होती है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब पाने के लिए बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब पाने के लिए अपनी जानिब से हद इम्कान कोशिश करता है, नवाफिल की पाबंदी भी करता है फराइज के बाद। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपने से करीब कर लेता है तो वो गुनाहों से महफूज बन जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल की ऐसी कैफियत कर देता है कि वो खुद को नेकियों से लगा के रखता है और गुनाहों से उसको दूर कर देता है। और फिर हालत ये होती है जब वो बंदा मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसको वो चीज देता हूँ, यानी जब दुआ करता है तब मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ, और अगर वो मुझसे पनाह चाहता है तो मैं उसको पनाह देता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआ को कबूल कर ले, इसके लिए सबसे बेहतर तरीका और यही वाहिद तरीका है कि अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब बंदे बन जाए। ऐसी सूरत अगर हमने की, और ये बगैर इसके मुमकिन नहीं कि हम फराइज को अंजाम दें, जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर फर्ज किया है हम उसको पूरी तरीके से अंजाम देने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीज हराम कर दी है उससे हम खुद को दूर कर लें। ये चीज भी हमको अपने मद्देनजर रखनी चाहिए कि फर्ज को तर्क करना ये हराम है। जिस तरह से किसी हराम काम का इर्तिकाब करना हराम है, उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीजें फर्ज की हैं उनको तर्क कर देना भी हराम है। अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह ने जगह तो इसको आदम फराइज कहा है, यानी ये फराइज में सबसे बड़ा है कि बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की हराम करदा चीजों से, जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुदूद है, उनसे अपने आप को दूर रखे। ऐसा इंसान अगर करेगा तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा उसको मिलेगी, और तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो बंदा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करेगा, दुआएं करेगा और उससे अपनी पनाह चाहेगा, अपने जान माल की पनाह चाहेगा, अपनी इज्जत और आबरू की पनाह चाहेगा, अपने वजूद के, अपने बका की, अपने तखश्शुस के बका की पनाह चाहेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पनाह देगा। और ये चीजें मुश्किल नहीं है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन को जो चीज बनाया है उसको आसान बनाया है, ये मुश्किल चीजें नहीं है। और कितने अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऐसे बंदे हैं जो ये सारा काम कर लेते थे, खुद को गुनाहों से दूर भी रखते हैं, फराइज को वो अंजाम भी देते हैं, और नवाफिल के अंदर भी मन लगा रहता है। हर मोहल्ले में, हर बस्ती के अंदर ऐसे लोगों की बड़ी तादाद मौजूद होती है जो लोग नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते, उनको उनकी जानिब निगाह उठा के देखना चाहिए कि ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको तौफीक दी, इनकी मदद की। क्यों इनकी मदद की? इन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने नाते को जोड़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से चाहा, उससे तौफीक मांगी, अपने दिल की सलाह चाही, अपने आदा व जवारे की, अपने अमाल की सलाह चाही, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी हालत कर दी कि वो पंजगाना नमाजों के भी आदी हुए, ज़कात और खैरात को भी पूरी तरीके से अदा करते हैं, हज और उम्रा भी करते हैं, और इस जिंदगी के अंदर, इस माशरे के अंदर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकूक बना रखे हैं, औलाद के हुकूक हुए, वालिदैन के हुकूक हुए, पड़ोसियों के हुकूक हुए, और इसके अलावा माशरे की जो जरूरतें होती हैं सबको वो समझते हैं, सबको वो देखते हैं, सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये नहीं कि इंसान दीन ही को ना समझे, फराइज से वो कोता रहे और नवाफिल के अंदर मन लगाए। तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का अगर कुर्ब चाहिए तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपनाना है, उसकी इबादतों के अंदर मन लगाना है, महारिम से खुद को दूर रखना है, और फराइज को अपनाना इस अंदाज में अपनाना है कि वो चीजें आधी अधूरी न रह जाए, मुकम्मल तरीके से अपनाएं, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको भी मुकम्मल तरीके से अपनाए।